خاتمہ نبوت ٹی وی کے فاؤنڈر ہیں. تو آپ کو ایسا کیا تھا اس کاز میں؟ حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں بظاہری طور پر تو پاکستان میں رہتے ہیں ہم، اسلامی ملک ہے، 97% پاپولیشن مسلمان ہے، اللہ رسول سب کو محبت ہے، سارے مسلمان ہیں. تو ایسے کیا مسئلہ تھا کہ آپ نے اپنے اتنے بڑے کریئر کو یا پھر اتنے بڑی اپنی فیلڈ میں خاص نیش ڈاؤن کر دیا، اپنے آپ کو وقف کر دیا اسپیسیفک کاز پہ؟ تو جی تھینک یو بلال. اصل میں کچھ تو آپ میرے بارے میں جانتے ہی ہیں کہ میری آنکھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا میں کھلی. بالکل ٹھیک ہے. تو اسٹارٹ سے ہی میوزک ایز اے میوزیشین جو ہے گٹارسٹ شروع ہوئے، میوزک پروڈیوسر، گیمس تھی پہلے جی ویڈیو جی جی تو ویڈیو پروڈکشن کی طرف چلے گئے، پھر جنگلز، اور یہ نہیں کہ میڈیا کی راہداریوں میں آپ گھومتے پھرتے رہے. صحیح. اور پھر جرنلزم کی طرف آ گئے حادثاتی طور پہ. تو اس کے بعد میڈیا میں ہی کام کیا، ایز اے ڈاکیومنٹری فلم میکنگ کرتے رہے. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے کویشچن کیا کہ یہ جو KTV کو کیوں بنایا گیا اور مطلب یہ اسٹیپ کیوں لیا گیا. آپ کسی چینل پہ جا سکتے تھے. اور دیکھیں KTV کی ایز اے فری لانس، اور ویسے تو کئی چینل کے ساتھ کام کرتا رہا میں، اور مطلب انٹرنیشنل کچھ اداروں کے ساتھ بھی کام کیا، یہاں پہ بھی کام کیا. لیکن KTV تو آپ سمجھیں کہ یہ تو ایک دین کے لیے خدمت کے لیے ہم نے ایک انیشیٹو لیا. کچھ ہم میڈیا کے دوستوں نے اور کچھ اور ہمارے جو دوست ہیں، عبد الوارث بھائی آپ کے بھی دوست ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے، اور وہ ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں KTV میڈیا نیٹ ورک کے. تو یہ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ دیکھیں جو ختم نبوت کا معاملہ ہے، اب سب مسلمان جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی نے 19 سینچری میں قادیان انڈیا کا ایک شہر تھا جب متحدہ ہندوستان تھا، تو اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. صحیح ہے. آپ نے کہا نا مسلم معاشرہ، ظاہری بات ہے یہ اس وقت بھی تو انڈیا پاکستان جب اکٹھا تھا مسلمان کتنی بڑی تعداد میں تھے. بالکل ٹھیک ہے. اب مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور صرف یہی نہیں کہ اس نے صرف یہ کہا کہ میں بھی نبی ہوں، یہی نہیں کہا اس نے، بلکہ اس نے غلیظ ترین دنیا کا دعویٰ کیا جو آج تک دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. اس نے یہ کہا کہ جو کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، اگر کوئی آپ اعتراض کرے گا تو میں ریفرنس بھی بکس بھی بتا دوں گا. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں، نعوذ باللہ، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دوبارہ دنیا میں آ گیا ہوں، اور اب سارا قرآن میرے پہ اترا ہے. آپ نے کبھی ایسی بات سنی ہے؟ نبوت کے جھوٹے دعوے دار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئے. مسلمہ کذاب تھا، طلحہ تھا، اور بھی اسود انسی تھا. جی تو لیکن اس قسم کا غلیظ دعویٰ تو کسی نے بھی نہیں کیا. اس نے اب مرزا غلام قادیانی اور قادیانیوں کی ڈاکٹرائن جو ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دنیا میں 2 دفعہ آنا تھا. اور مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 2 دفعہ آنا تھا. اب مجھے بتائیں کہ قرآن یہ کہاں کہتا ہے؟ ٹھیک ہے. اتنا جھوٹ، یعنی کہ ٹھیک ہے نا، ڈس انفارمیشن، صحیح ہے، فیک نیوز. ماڈرن اگر آپ بھی ایسے ہی کریں گے نا، یعنی پروپیگنڈا، بلکہ اس کو پروپیگنڈا کہیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر یہاں پہ توہینات کی جا رہی قادیانیوں کی جانب سے. اب وہ لٹریچر پاکستان میں، پھر پاکستان بن گیا، وہ پاکستان میں چھپتا تھا. صحیح، ٹھیک ہے، یہاں پہ قادیانی اس کو تقسیم کرتے تھے. صحیح. تو اب مسلم معاشرے کے اندر اس قسم کا لٹریچر کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد سے مراد 1400 سال پہلے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور مرزا غلام قادیانی بھی ہے. اب یہ توہینات جو ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، یہی وجہ تھی کہ 1974 میں، ٹھیک ہے، اچھا کچھ سوال میں بس اس کو کنکلوڈ کر دوں کہ یہی وجہ تھی کہ 1974 میں اس وقت کی پیپلز پارٹی کا دور تھا، بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی. قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا. صحیح، یہی وجہ تھی. اور ان کو پارلیمنٹ میں موقع دیا گیا، ان کو بلایا گیا کہ ان کا وہ یہ نہ کہیں جی ہمیں تو سنا ہی نہیں ہے. 13 دن بحث ہوئی، اور پھر پارلیمنٹ میں جتنے لوگ تھے سب نے متفقہ طور پہ ووٹ دیا کہ یہ غیر مسلم ہے، کیونکہ ان کے عقائد مسلمانوں والے ہیں نہیں. 84 میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں ان کے خلاف قوانین بنائے گئے، لیکن
بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے آج تک اس آئینی ترمیم کو نہیں مانا اور قوانین کو بھی نہیں مانتے، اور اس کے باوجود دھڑلے سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ وہ ہیں ہی نہیں، جبکہ وہ غیر مسلم ہیں.